الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں تسلی بھی دیے ہیں اور شیطان کی حرکتوں کو بھی بتائے ہیں، اس کے افعال کو بھی بتائے ہیں، وہ ہمیں کیا ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں کیا ہماری سوچ میں ڈال رہا ہے، دل اور دماغ میں ہمارے لیے صدقات کے وقت کیا بات ڈالتا ہے۔ اللہ وہ بھی شیطان کے یہ تمام چیزوں کو قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھائے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں فقر ہونے کا ڈرا رہا ہے، صدقہ دو گے تو تم فقیر ہو جائیں گے۔ شیطان ہمیں سمجھاتا ہے۔ کون سمجھاتا ہے؟ شیطان سمجھاتا ہے 100 روپے ہے، 10 روپے صدقہ کرے تو 90 روپے تمہارے پاس موجود، 10 روپے کم ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ، رابعہ بصریہ رحمۃ علیہ الرحمہ بہت بڑے وقت کی ولیہ تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ اتنی بڑی ولیہ تھی، ہوا میں جانی ماز بچھا کر اس میں نماز کھڑے ہو۔ حسن بصری تو پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، لیکن رابعہ بصریہ عورت تھی، اللہ کو اتنا راضی کر لی تھی، اللہ ہر قدم پر ان کی رہبری اور مدد فرماتے تھے، اور جب کبھی ضرورت پڑ جائے مصلی بچھا کر ہوا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ ایسے وقت کی ولیہ، وہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ہی روٹی تھا، ان کی تمنا تھی کہ آج رات میں آدھا روٹی اور میری خادمہ آدھا روٹی کھا کر سو جائے۔ لیکن وقت جب رات کے وقت قریب ہوا تو ان کے دروازے پر ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھٹکھٹانے پر معلوم ہوا کہ آدمی بھوکا ہے، کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ رابعہ بصریہ نے اس ایک روٹی کو بھی اس کے حوالے کر اور خادمہ سے کہا کہ آج اللہ کے لیے تم صبر کرنا۔ اپنے پیٹ کو بھی مارا اور خادمہ کے پیٹ کو بھی مارا، غریب کے پیٹ کو بھر دیا ایک روٹی دے کر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور معلوم ہوا کہ خادمہ آ کر رابعہ بصریہ سے کہتی ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے 5 روٹی انعام کے طور پر دیے۔ کتنی روٹیاں؟ 5 روٹی ایک آدمی آپ کو تحفہ دے کر بھیجے۔ رابعہ بصریہ کا ایمان دیکھو کتنا پختہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تم ایک کرو گے اللہ 10 دیں گے۔ تم ایک نیکی کرو گے اللہ کتنا دیں گے؟ 10 دیں گے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، تم ایک نیکی لاؤ گے میں 10 نیکی عطا کروں گا۔ تم ایک روٹی دو گے اللہ 10 روٹی تمہیں عطا کریں گے۔ تم ایک عمل کرو گے اللہ 10 عمل تمہیں عطا کریں گے۔ رابعہ بصریہ سے خادمہ کہتی ہیں کوئی آپ کو تحفے میں 5 روٹی دیا ہے۔ رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارا روٹی نہیں ہے، شاید کسی پڑوسی کا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دوسرے کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر روٹیاں آئی آپ کو تحفے میں، 8 روٹی آئی۔ پھر رابعہ بصریہ کہتی ہے یہ بھی میرا روٹی نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 10 روٹی ان کو تحفے میں آیا، اب کہہ رہی ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ وہ خادمہ کہتی ہے تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا، رابعہ بصریہ کہتی ہے اللہ کا وعدہ ہے ایک پر 10 دینے کا، جب میرے در پر 5 آیا تو میرا حق نہ رہا، 8 آیا تو میرا بھی حق نہ رہا، جب 10 آیا تو یہ میرا حق ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایک پر اللہ 10 دینے کا وعدہ فرمایا۔ تو ہم یہ سمجھ گئے ہیں 10 روپے صدقہ کرنے پر 100 روپے میں 90 روپے باقی رہ گیا، 10 روپے کھٹا رہے، 10 روپے ہمارا خسارے میں رہ گیا، 10 روپے چلا گیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات میں اللہ تعالیٰ مال کی بڑھوتری فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں تسلی دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ تم صدقہ کرے تو تم فقیر ہو جائے گے۔ قرآن کہتا ہے یمحق الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا،
ایک شیطان کی طرف سے 2 حکم اور یہاں رب کائنات کی طرف سے 2 حکم۔ شیطان کہتا ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ، اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ حکم دیتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعدکم اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتم تم صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وفضلا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے، میں اپنا فضل بھی عطا کروں گا اور تمہاری مغفرت بھی کروں گا، واللہ واسع علیم۔ تو میرے دوستو، اصل ہماری زندگی میں عام طور پہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہم زندگی گزارتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلے جائے، اس کی مقبول عبادتیں اللہ تعالیٰ اس کے سر سے ایک بالش تو نہیں اٹھاتے۔ جو عبادتیں قبول کی گئی وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ سر سے ایک بالش کے اوپر نہیں اٹھاتے، تو عام نمازیں عام عبادتیں کہاں سے جائیں گی؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 10 درہم میں تم ایک لباس خریدو، 10 درہم میں 10 روپے میں 9 درہم حلال کا ہو، 1 درہم حرام کا ہو، جب تک تمہارے بدن پر یہ کپڑا لگا رہے گا اس وقت تک ایک عبادت بھی تمہارا آسمان کی طرف نہیں جائے گا۔ ہم ہمارے دوست و احباب یا جانے پہچانے آدمی کے پاس ہم کپڑے کے دکانوں میں جاتے ہیں، عام طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، کپڑے کے دکان کو جاتے ہیں، یجمان اور مینیجر نیچے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اوپر جا کر کپڑے خریدتے ہیں، ہمارا جانا پہچانا ہوتا ہے، جہاں بل ڈالتے ہیں اس جگہ کوئی آدمی ماپنے والا نہیں ہوتا ہے کیا؟ کپڑا ماپنے والا نہیں ہوتا، جو لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے، جو بل لگایا ہوا ہوتا ہے، اس پر بل پرنٹ کر کے ہمارے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے بعض اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مثال کے طور پر آدمی کو 5 میٹر کی ضرورت ہے یا 5.5 میٹر کی ضرورت پڑ جائے اور تھان میں آخری حصہ 6 میٹر ہے، تو 5.5 میٹر رقم ہمارا لگتا ہے، 6 میٹر انہوں ہمارے سمجھ کر دیتے ہیں اور ہم ان کے سمجھ کر لیتے کہ نہیں لیتے، تھان میں آخری حصہ 6 میٹر باقی رہ گیا، 14, 15, 20 میٹر رہتا ہے، لوگ لیتے 6 میٹر رہ گیا یا 5.5 میٹر رہ گیا، ہمیں 5 میٹر کی ضرورت پڑی مگر 5.5 میٹر ہے، اب انہیں بل ڈالنے میں کیا بولتا ہے؟ آدھا میٹر چھوڑ دو، کیا بولتا؟ آدھا میٹر چھوڑ دو، 5 میٹر تمہارا رقم لگا دیتا ہوں، نیچے کیا بھی بولو ان کو دیتے ہیں، بل دے کر نکلتے رہو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو وہ چرانے والا اور ہم یہ دونوں ایک ہی گناہ میں شامل ہیں، اور وہ کپڑا جب تک ہمارے بدن پر لگا رہے گا ہماری ایک عبادت بھی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نہیں اٹھائے۔ ہر معاملہ ہم دیکھ دکھا کر کرنا پڑے گا، ہر تجارت میں ہمارا معاملہ صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلے۔ اللہ کے نبی نے بھی تجارت فرمائی، حلال طریقے سے ہمیں سمجھایا، صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی موٹی غلطی جس کی وجہ سے ہمیشہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔